السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ وہ میرا بہت خیال کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک چوکیدار تھا، اس کی فیملی بھی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ اس چوکیدار کی ایک بیٹی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ میرے بابا نے اس کو میرے ساتھ ہی یونیورسٹی میں بھیجا۔ ہم دونوں کا داخلہ ایک ساتھ گیا۔ جب وہ میری برابری کرتی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا کہ وہ ایک نوکر کی بیٹی ہے اور میں ایک مالک کی بیٹی ہوں، پھر یہ کیوں میری برابری کرتی ہے؟ دراصل حقیقت کچھ یوں تھی۔ اس کے ماں باپ ایک گاؤں سے آئے تھے، ایک ایسا گاؤں جہاں پر انہوں نے بہت دکھ، تکالیف اور مصیبتیں اٹھائی تھیں۔ زندگی کی سختیوں سے تنگ آ کر انہوں نے شہر کا رخ کیا، اور میرے بابا کے دوست نے ان کو ہمارے گھر کا راستہ بتایا۔ ہم نے جب اس کے حالات زندگی سنے بہت حیران ہوئے، افسوس ہوا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے رشتہ دار بہت چالاک تھے، انہوں نے ان سے سب کچھ لوٹ کر ان کو گھر سے بے گھر کر دیا اور نکال دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے خاندان والے چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک محتاج لڑکے سے کر دیں۔ وہ لڑکا چل نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگیں کھو چکا تھا۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور نیک دل کا مالک تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب وہ اپنے کام کے سلسلے میں ملتان جا رہا تھا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سب نے اس کی زندگی کی امید ختم کر دی۔ کسی کو یقین نہ ہوا کہ وہ بچ پائے گا۔ قدرت کو یہی منظور تھا، وہ لڑکا بچ گیا اور اس کی ٹانگیں مکمل طور پر ٹوٹ گئیں۔ اب وہ پوری زندگی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا اور چل نہیں سکتا تھا۔ ہمارے چوکیدار کے خاندان والے یہ چاہتے تھے کہ اس کی بیٹی کی اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر دی جائے، لیکن ہمارے چوکیدار نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے بہت ذلیل و خوار کیا اور کہا کہ اگر یہ بات نہیں مانی تو یہاں سے چلے جاؤ، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمارے سارے رشتہ دار تم سے ختم۔ اس نے اسی چیز کو بہتر سمجھا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ کیسے اپنی ایک نوجوان اور خوبصورت بیٹی کو اس کے حوالے کر سکتا تھا جو خود کا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا؟ ہم وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی منزل کی تلاش میں چلے گئے۔ ہمارے چوکیدار کا کوئی جاننے والا تھا اور وہ میرے ابو کا دوست تھا، تو میرے ابو نے اپنے دوست کے کہنے پر اس کو ہمارے گھر رکھ لیا۔ وہ بہت نیک ایماندار تھے۔ اس کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے وہ ایک بہت امیر گھر میں مقیم رہے ہیں، لیکن وہاں کا جو مالک تھا بہت زیادہ خراب تھا۔ اس کی میری بیٹی کے اوپر گندی نظر تھی اور اس کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتا تھا۔ ہم بہت مجبور تھے، پریشان تھے اور بے بس تھے کیونکہ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائیں، لیکن اس جگہ پہ رہنا ہمیں مناسب نہ لگتا تھا۔ میں وہاں پر رہنے کے باوجود مطمئن نہیں تھا اور کبھی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور گھر میں کام کی تلاش شروع کر دی۔ آج کے دور میں لوگ دوسروں پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس چیز کی وجہ سے بے گناہ اور معصوم لوگ ناحق مارے جاتے ہیں۔ ان کو خواہ مخواہ سزا ملتی ہے اور اس چیز کی سزا ہمیں بھی مل رہی تھی۔ ہم ایماندار ہونے کے باوجود لوگوں کو اپنی ذات کا یقین نہیں دلا پا رہے تھے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی مجھے کام دینے کے لیے راضی ہرگز نہ ہوا۔ ایک دن جب اچانک میں بازار سے سامان لے کر واپس اسی گھر گیا جہاں پر ہم رہ رہے تھے، تو جو میں نے دیکھا وہ نظارہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔
میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ مالک جس کے پاس ہم رہ رہے تھے، وہ میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ جیسے یہ سب میں نے دیکھا، میں جلدی سے گیا اور بولا، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی سے کہا، تیاری کرو، ہم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں بغیر بتائے وہاں سے آ گیا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھتی رہی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک پل میں یوں یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو ساری بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایسی خاموشی ہوئی کہ بول نہ سکی۔ ہم خاموشی سے وہاں سے تو نکل آئے، لیکن اب نہیں معلوم کہ ہم کہاں پر جائیں گے۔ میں نے خدا کی طرف دیکھا اور اس سے مدد طلب کی کہ اے خدا، ہماری مدد کر، کسی کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے۔ اتنے میں نے اپنے جس دوست کے ذمے کام لگایا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کسی کو کام کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے گھر آ گئے۔ یہ ساری کہانی جب اس نے ہمیں سنائی تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی کہ ان لوگوں نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں اور یہاں تک پہنچے۔ اتفاق سے اس کی جو بیٹی تھی وہ میری ہم عمر تھی اور اس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ پڑھے، اور وہ کافی ذہین بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ تو میرے بابا نے ہمارے چوکیدار کی بیٹی کو میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی کہ وہ ایک ملازم کی بیٹی ہے اور میں ایک مالک کی بیٹی ہوں۔ ہم دونوں ایک ساتھ ایک جماعت میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے میری برابری کر سکتی ہے؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ پوری کلاس میں نے سب کو بتایا کہ ہمارے چوکیدار کی بیٹی ہے، اور میں ہر وقت اس کی انسلٹ کرتی رہتی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی مجھ سے کافی زیادہ آگے تھی۔ ایک دن جب ہماری یونیورسٹی میں پارٹی ہوئی تو وہ میری اترن پہن کے آ گئی۔ میں نے سب کے سامنے اس کا مذاق اڑایا اور سب کو بتایا کہ اس نے میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بیچاری بہت اداس ہوئی اور زور زور سے روئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی۔ اس نے آگے پڑھا نہیں۔ اس کے ماں باپ اس کو کہاں لے گئے یا وہ کہاں چلے گئے، ان کا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر، یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی کہ میری ان سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی اور میرے ابو نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے جب پوچھا تو میں خاموش رہی اور وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے میری خاموشی کو ہاں سمجھا اور انہوں نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جس سے میرا رشتہ طے ہوا وہ بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لڑکا جس کا نام برہان تھا، اس کے والدین مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر گئے۔ مجھے بھی وہ اچھے لگے۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے کیونکہ وہ لڑکا ایک بزنس مین تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا اور بہت ہی اچھا تھا۔ کچھ سالوں بعد میری شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو میرے سامنے میرے سسرال والوں کا بہت بڑا راز کھل گیا، جس پر مجھے یقین نہ ہوا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا۔ برہان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک بھائی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں۔ یہ بات جھوٹ تھی۔ اس کی 5 بہنیں تھیں اور 2 اور بھائی تھے۔ یہ سب سے بڑا تھا اور سب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اسی کے کندھوں پر تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اس میں چھپانے والی آخر کیا بات ہے۔
آخر ان لوگوں نے ہم سے یہ بات کس وجہ سے چھپائی؟ آخر کیوں انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی حقیقت مجھ سے چھپائی؟ میں نے جب اپنے شوہر سے اس سب کی حقیقت پوچھی تو اس نے مجھے بتایا۔ وہ سن کر میں تو حیران رہ گئی اور پریشان ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جیسے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ برہان نے جب ساری بات کھول کر میرے سامنے رکھی تو میری عقل حیران ہو گئی اور ہوش و حواس اڑ گئے کہ ان کے بہن بھائیوں کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ برہان نے مجھے بتایا کہ یہ جو اس کی 5 بہنیں ہیں، یہ اس کی ماں کی پہلی شادی میں سے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ میری ماں کے انتقال ہو جانے کے بعد میرے باپ نے جب دوسری شادی کی تو اس عورت کی 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جن کو وہ اپنے ساتھ ان کے گھر لے آئی۔ برہان کو اپنی ماں کا صدمہ بہت زیادہ لگا تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ برہان جب پیدا ہوا تو اس کی ماں فوراً فوت ہو گئی۔ برہان نے اپنی ماں کو دیکھا ہوا بالکل نہیں تھا۔ برہان نے مجھے بتایا کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا یہ جو اس کی ماں ہے سوتیلی ماں ہے، اور اس کے بہن بھائی بھی سوتیلے ہیں، اور سب برہان سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اسے حقارت بھری نظروں کے ساتھ دیکھتے تھے، کیونکہ برہان کے والد نے اپنی جائیداد کا آدھا سے زیادہ حصہ برہان کے نام پر کر دیا تھا، اور باقی کچھ حصہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے نام کیا تھا، جس سے اس کی سوتیلی ماں اور اس کے بہن بھائی اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے برہان کو مارنے کی سازش کی۔ وہ برہان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ برہان کو اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ وہ ان کو اپنے سگے بہن بھائیوں جیسی اہمیت دیتا اور خیال رکھتا، اور اپنی سوتیلی ماں کا بہت ادب کرتا تھا۔ جب اس نے اپنے کانوں سے اپنے بہن بھائیوں اور ماں سے اپنے خلاف باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور رویا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کی والدہ ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب اس پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ عورت اس کی سوتیلی ماں ہے اور یہ بہن بھائی اس کے سوتیلے ہیں تو وہ دنگ سا رہ گیا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جائیداد کی لالچ میں اس کے بہن بھائی اور اس کی ماں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ بہت رویا۔ اپنی ماں کو اس نے یاد کیا، وہ ماں جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، کیونکہ برہان کی آنکھ کھلتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ اسی عورت کو اپنی حقیقی ماں سمجھتا تھا۔ جب اپنے خلاف اس نے اپنی ماں سے ایسے الفاظ سنے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا، ایسے جیسے اس کو چکر آ رہے ہوں۔ ہر چیز اس کو ڈبل ڈبل نظر آنے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ سے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ میری بہن بھائی اور میری ماں نہیں ہے۔ میرے بارے میں یہ سب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تب اس کے ذہن میں باپ نے اس پر یہ راز عیاں کیا کہ وہ عورت اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اس کی ماں کے مر جانے کے بعد اس کے باپ نے اس کو سنبھالنے کے لیے اس عورت سے شادی کر لی تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی جب برہان نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ برہان کی کہانی سناتے ہوئے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور ان میں آنسو تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ سب کچھ جو میں سن سکتی تھی ان کے ساتھ حقیقت میں ہو چکا تھا۔ زندگی ان سے بہت سارے امتحان لے چکی تھی۔ خیر، میں خاموش رہی اور ان کو تسلی دی
اس کے بعد برہان کی سوتیلی ماں نے اور اس کے بہن بھائیوں نے مجھے ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ اس کی ماں مجھ سے سارا کام کرواتی تھی۔ سارے ملازموں کو اس نے چھٹی دے دی، بولا کہ تم کام کرو گی۔ میں خاموش رہی اور زندگی کا امتحان سمجھ کر اس کو گزارنے لگی۔ میں نے سوچا شاید یہ سب کچھ میری زندگی میں لکھ دیا گیا ہے، اب یہ میری قسمت کا حصہ ہے۔ میں بار بار کس سے شکایت کروں؟ کیوں اپنے ماں باپ کو پریشان ہوں؟ جو ہے اسی پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ میں نے سب کا علم برہان تک کو بھی نہ ہونے دیا۔ ایک دن جب برہان اچانک اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر آیا، اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور وہ بہت غصہ بھی ہوا، کیونکہ اس چیز کا اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ جو دیکھ چکا تھا اس سب پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں تو بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئی اور پریشان ہوئی۔ اس سوچ میں گم ہو گئی کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے پوچھا یہ سب کیا چل رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھے کچن میں سارا کام کاج کرتے دیکھ لیا تھا، اور اس کی سوتیلی ماں مجھے جو باتیں سنا رہی تھی وہ سب بھی اس نے سن لی تھی۔ اس نے مجھی سے کہا کہ اس سب کا میں نے اس کو کیوں نہیں بتایا، اور وہ عورت مجھ پر کب سے ظلم و ستم کر رہی ہیں، اور میں ان کا یہ رویہ کیوں برداشت کر رہی ہوں۔ لیکن میں بالکل خاموش رہی۔ ان کے بار بار پوچھنے پر میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی وجہ سے اس گھر میں بدسکونی بالکل نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر کا سارا ماحول خراب ہو۔ اگر تمہاری ماں مجھ سے کام کروا کر خوش ہوتی ہیں، ان کو یہ سب کر کے سکون ملتا ہے، تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں اپنے گھر میں کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی۔ وہاں پر میرے ماں باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور اس چیز کا علم میں نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں ہونے دیا۔ ان کے سامنے میں بہت خوش رہتی اور کہتی کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے کام کرنے سے روک دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میری بیوی یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، اور آگے سے آپ اس سے کوئی بات نہیں کروائیں گی۔ وہ مجھے غصے سے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میں نے ان کی شکایت کر دی ہو، حالانکہ میں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تھا۔ ایک دن جب برہان اور میں میری ماں کے گھر دعوت پر گئے تو ہم وہیں رہ گئے۔ جب اگلی صبح ہم واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ برہان کی ماں میرے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ اس نے سارا سامان بکھیر دیا۔ ہم لوگ اچانک گئے تھے، اسے اس چیز کا علم بالکل نہیں تھا۔ میں اور برہان دروازہ کھول کر خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہم بھی دیکھتے رہ گئے کہ یہ آگے کرتی کیا ہیں۔ ان کو دیکھتے رہے اور ہم حیران ہوتے رہے کہ یہ کس قسم کی عورت ہے، اور یہ ایسا کیا ڈھونڈ رہی ہے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ جو چیز وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ چیز کیا ہے تو ہم بہت حیران ہوئے۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہ آیا، ایسا جیسے دماغ کام کرنا بالکل چھوڑ گیا ہو۔ آخر وہ عورت ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ سمجھ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی آنکھوں پر جائیداد اور لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اسی گھر کے
اور ساری جائیداد کے پیپر نکال رہی ہے۔ جب اس نے نکال لیے تو ہم وہیں پر پہنچ گئے۔ جب اس نے ہمیں وہاں پر دیکھا تو اس کی حالت ہمیں دیکھ کر بہت خراب ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان سے جان نکل گئی ہو۔ لیکن اس عورت کو ذرا شرمندگی نہ ہوئی، بات کو گھمانے لگی اور بولی کہ میں تو ایسے ہی اپنی جیولری ڈھونڈ رہی تھی، مجھے لگا یہاں آ گئی۔ حالانکہ ہم اس کی چالاکی کو سمجھ چکے تھے اور سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ خیر ہم خاموش رہے۔ وہ جب چلی گئی تو ہم نے پیپر اٹھائے تو ساری جائیداد کے پیپر تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ دھوکے سے جائیداد اپنے بچوں کے نام پر کروانا چاہتی ہیں۔ ہم خاموش رہے، کچھ نہ کہا۔ اس کی بیٹیاں بہت زیادہ خراب تھیں، کسی کی بھی نہیں سن رہی تھیں۔ رات کو لیٹ آتی تھیں، پھر صبح کو جلدی چلی جاتی تھیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی تھیں، ان سے کوئی کچھ پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ جب برہان ان سے کوئی بات کرتا تو اس کی سوتیلی ماں ان کے درمیان آ جاتی اور آ کر ان کو بچا لے جاتی۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کی غلطیوں پر ان کو نہیں ڈانٹا تھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس چیز کا اندازہ تو انہیں تب ہوا جب اس کی ایک بیٹی غائب ہو گئی۔ اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئی۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ کسی کو اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان تھی۔ برہان کے پاس آئی اور کہا کہ مدد کرو۔ برہان نے ان کو تسلی دی اور اس کی تلاش میں شروع ہو گیا۔ برہان کے جو سوتیلے بھائی تھے وہ اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بھی بات نہ کرتے تھے، ان کو ذرا تمیز تک نہ تھی۔ وہ ہر وقت برے کاموں میں پائے جاتے، کبھی جوا کھیلتے تو کبھی شراب پیتے تو کبھی کچھ کرتے۔ ایک دن برہان واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک ایسا بھیانک منظر دیکھا جس کی وجہ سے اس کا جسم کانپ اٹھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں بہت پریشان ہوئی اور حیران رہی۔ میں نے اس سب کی وجہ پوچھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ مجھے اپنی وجہ بتاتے۔ ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ میں نے جلدی سے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اس سب کی وجہ پوچھی۔ جب اس نے مجھے حقیقت بتائی تو میں سن نہ سکتی تھی اور میری حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا اور یہ سب کیوں ہوا، اس سب کی وجہ کیا ہے۔ برہان کی سوتیلی بہن جو کئی دن سے لاپتہ تھی، آج وہ برہان کو مردہ حالت میں ملی تھی۔ یہ واقعہ ہم دونوں کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہمیں کچھ علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اب برہان اس سوچ میں گم تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس سب کا کیسے بتائے۔ وہ کیسے اپنی ماں کو بتائے کہ اس کی سب سے پیاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن یہ سب بتانا تھا، حقیقت کب تک چھپائی جا سکتی تھی۔ آخر کار برہان اور میں نے فیصلہ کیا اور ہم دونوں اس کے ماں کے کمرے میں گئے، ان سے بات چیت شروع کی۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کا پوچھ رہے تھے۔ برہان نے بہت ہی حوصلے کے ساتھ ان کو یہ خبر دی، لیکن جیسے ہی یہ خبر انہوں نے سنی ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور ان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہمیں غور سے دیکھنے لگی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ کچھ بولیں، لیکن ان کو اس بات سے اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ پھر برہان نے اپنی ماں سے کہا، میں اس لیے ان کو آنے جانے سے روکتا تھا
لیکن آپ اس وقت ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ اب دیکھ لیا اس سب کا انجام۔ میں نے برہان کو روکا اور سمجھایا کہ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ کافی دن گزر گئے لیکن برہان اپنی بہن کی موت کو نہ بھولا۔ وہ اس بات کو انجام تک پہنچانا چاہتا تھا اور وہ اس کے قاتلوں کی تلاش میں لگ پڑا۔ بہت کوششوں کے باوجود ان کے بارے میں کوئی پتہ نہ لگا۔ ایک دن برہان نے اپنے اس پہلے بھائی عامر کی باتیں سن لیں۔ وہ باتیں جو اس نے سنی تھیں ان کا اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ اس کا سوتیلا بھائی اس قسم کی گھٹیا شخصیت کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو بہت افسوس ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سوتیلے بہن بھائی کس قسم کے ہیں۔ اچھا، پھر اس نے یہ سوچا کہ اس کی ماں نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ برہان نے جب اس کی بات سنی تو وہ بہت رویا اور بہت پریشان ہوا، لیکن حقیقت وہی تھی۔ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے مجھے اور اپنی ماں کو اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو بلا کر بتایا کہ عامر نے اپنی بہن کا قتل کروایا۔ اس بات کو ہمارے کان تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم نے غلط سن لیا ہو۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ برہان کی امی نے برہان کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ تم کس قسم کی گھٹیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عامر میرا بیٹا ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے اپنی بہن کا قتل کر سکتا ہے بغیر کسی قصور کے؟ حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو۔ شاید میں بھی برہان سے یہی سب کہنا چاہتی تھی جو اس کی امی کہہ رہی تھی، کیونکہ ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات پر یقین کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ برہان کیونکہ سب کچھ سن چکا تھا، اس نے اپنے بھائی عامر کو بلایا اور سب کے سامنے حقیقت بتانے کو کہا۔ عامر بہت رویا اور معافی مانگنے لگا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا جو حقیقت ہے وہ بتا۔ آخر کار اس نے بتا دیا کہ اسی نے ہی اپنی بہن کا قتل کیا ہے، یہ گناہ اسی سے ہوا ہے۔ عامر کے منہ سے جب ہم سب نے یہ بات سنی، جب اس نے اپنا گناہ خود تسلیم کر لیا، تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو یا کوئی ناگہانی آفت ہم پر ٹوٹ پڑی ہو۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سب کی وجہ کیا تھی؟ سب کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا۔ برہان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بار بار اپنے بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنی بہن کا قتل کر دیا؟ آخر کار اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر کوئی ایسی بات تھی تو اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ خود فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی ماں بالکل سکتے میں آ گئی، اس صدمے کو جیسے وہ برداشت نہ کر سکتی ہو۔ کچھ دنوں پہلے ہی ان کی بیٹی کی وفات نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، اور اب یہ خبر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم میں سے روح چلی گئی ہو۔ وہ بالکل ساکن سی ہو گئی تھی کیونکہ یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہوں، لیکن میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ ان سب کو میری ضرورت تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی، ان کو پانی دیا اور ان کو تسلی دی کہ جو بھی بات ہے یا جو بھی وجہ ہے پتہ چل جائے گی، آپ اس قدر پریشان نہ ہوں۔ جلد ہی اس نے امی سے کہا وجہ بتاؤ، ایسی کیا وجہ تھی جو تم نے یہ سب کیا؟ جب برہان نے اس قتل کی وجہ بتائی تو ہم سب سن کر حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر اس نے معصوم جان طاقت کر دیا۔ بالآخر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں قتل کرنے کا خیال کیوں آیا؟
ابھی وہ اپنی بات بتا رہا تھا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ برہان کی ماں بے ہوش ہو گئی، ان کی آنکھیں ایک جگہ جم گئی تھیں۔ ہم نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی اور ان کو بلایا۔ ڈاکٹر آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہے اور ان کے دماغ پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ آپ ان سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اور یہ سب ان کے لیے نقصان ہے۔ ہم سب نے فی الحال خاموشی کو ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سب نے سوچا جب ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی اس بات کو دوبارہ کہیں گے، لیکن اس ماں کو کہاں سکون آتا تھا جس کی ایک معصوم بیٹی ناحق قتل ہو چکی تھی، اور اس کو قتل کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا حقیقی بھائی تھا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا، اس نے دوبارہ عامر سے وہی سوال کیا کہ تم نے ایسا کیا کیا؟ آخر اس نے بتایا کہ ایک دن جب اس کو بہت زیادہ اشد پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے۔ ماں نے انکار کر دیا۔ تب اس نے اپنی بہن سے پیسے مانگے، بہن نے اسے پیسے نہیں دیے، حالانکہ اس کے پاس موجود تھے، اور اس کی بہت زیادہ بے عزتی کر کے چلی گئی، جس سے عامر کو بہت غصہ آیا، اور عامر نے جا کے اس کو بہت مارا، اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اسی حالت میں اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ سب جو میری زندگی میں ہو رہا تھا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب میری زندگی کا امتحان تھا یا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا؟ مجھے اس چیز کا کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی مجھ سے اس قسم کے امتحان لے رہی تھی جن کو صبر کے ساتھ مجھے نبھانا تھا۔ اپنی زندگی کی سختیوں سے میں بہت بیزار ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک مسئلہ میرے گھر کی راہ دیکھ رہا تھا۔ خیر، یہ سب باتیں میرے ذہن میں اکثر آتی رہتی تھیں، میں نے کبھی توجہ نہیں کی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب یہ بات ختم ہو گئی، ہم اپنی زندگیوں میں رواں دواں تھے اور اس سب کو بھول چکے تھے۔ تو ایک دن برہان جب آفس سے واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ آج شام کو اس کے باس کے گھر ہماری دعوت ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کہ اس کا باس ہمیں دعوت پر کیوں بلا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بلایا تھا۔ پھر جب میں نے برہان سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ برہان کی وجہ سے ایک بہت بڑی کامیابی ان کو ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں مجھے بلا کر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مجھے اس کے بعد تسلی ہوئی۔ ہم جب شام کو ان کے گھر گئے، میں نے جو ہی ان کے گھر میں قدم رکھا، اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا تو میں تو دنگ رہ گئی اور میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ ایک ایسی حقیقت میرے سامنے عیاں ہو گئی جس کا میں نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، نہ اس وقت پر یقین آ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل بات یہ تھی، اس باس کی بیوی وہی لڑکی تھی جو چند سال پہلے ہمارے گھر رہتی تھی، اور اس کا باپ ہمارے گھر کا چوکیدار تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ لڑکی یہاں تک کیسے آئی۔ وہ تو پڑھائی بھی چھوڑ چکی تھی، میں اس کو ایک نظر میں پہچان چکی تھی، شاید وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا، میرا شوہر اور اس کا شوہر باہر صحن میں چائے پی رہے تھے اور ہم دونوں اندر بیٹھی تھیں، تو میں نے اس سے بے ساختہ ہو کر پوچھا کہ تم وہی لڑکی ہو نا جو ہمارے گھر پر کام کاج کرتی تھی، اور تمہارا باپ ہمارے گھر چوکیداری کا کام کرتا تھا۔ ہماری ماں ہمارے گھر کام کاج کیا کرتی تھی۔
اس نے بولا جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس کو اس بات پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ ہمارے گھر کام کاج کیا کرتے تھے، باقی وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھ سے اس بات کا بھی ذکر نہ کیا جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، کاش اس وقت میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے پوری یونیورسٹی میں اس کا تماشا بنایا تھا، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اب میں اس سے اس کی حقیقت کو بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، کیسے وہ یہاں تک پہنچی اور اتنی کامیاب بن گئی، کیونکہ وہ بھی ایک سرکاری دفتر میں کام کرتی تھی اور اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میں چاہتی تھی اس سے پوچھوں۔ میرے ذہن میں ایک دم بہت سارے سوال آ رہے تھے، لیکن میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ میری بے چینی کو جان چکی تھی اور وہ خود مجھے بتانا چاہتے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا کیا تم میری کہانی نہیں سننا چاہو گی؟ میں نے جلدی سے بولا جی کیوں نہیں، ضرور بتائیے، میں سننا چاہوں گی۔ جب میں نے اس کی ساری حقیقت سنی تو مجھے اس کی حقیقت سننے کے بعد بہت حیرانگی ہوئی، لیکن میں اس کے ساتھ بہت خوشی بھی ہوئی مجھے کہ جو لوگ دوسروں کا برا نہیں سوچتے اور ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی میں اس طرح کامیاب ہوتے ہیں کہ جیسے لوگ ان کی قسمت پر رشک کرتے ہیں اور ان کو مثالیں دیتے ہیں۔ اس کی کہانی بھی اسی طرح۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت امتحان دے کر یہاں تک آئی ہے۔ یہ جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے لیے اس نے بہت کچھ گنوایا ہے۔ سب سے پہلے جو اس نے گنوایا اس کا بہت قیمتی تھا، جس کو کھو کر کوئی بھی انسان خالی سا ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی تو اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سارا کچھ اپنے والدین کو بتایا تو وہ ہمارے گھر سے بھی چلے گئے تھے، اس سوچ میں کہ اس سے بھی بہتر ان کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ خدا پر امید اور بھروسہ انسان کو کسی بھی حالات میں ہارنے نہیں دیتا۔ یہ شہر چھوڑ کر وہ دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنا شروع کیا اور وہ کاروبار دیکھتے ہی دیکھتے بہت کامیاب ہو گیا اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس سب کے دوران میں نے اپنی پڑھائی شروع کی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو جاؤں، میں اس قابل ہو جاؤں کہ میرے ماں باپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں اور کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں اور ان کی بھی مجھ سے بہت ساری امیدیں تھیں۔ ہم دن رات محنت کرتے تھے، میں ساری رات پڑھتی تھی، صبح یونیورسٹی جاتی تھی اور شام کو واپس آ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کرواتی تھی۔ میں اور میرے والدین بہت خوش تھے، کیونکہ اب ہم بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ دنیاوی دکھوں نے ہم سے اس قدر امتحان لیے کہ ہم اب بہت زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ میں اور میرے والدین اس دن بہت حیران رہ گئے جس دن میرا یونیورسٹی کا رزلٹ آیا۔ یہ ایک ایسا رزلٹ تھا جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور تک نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میرے ماں باپ نے اس قسم کا کوئی رزلٹ سوچا تھا۔ اس رزلٹ پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے رونا چاہیے یا پھر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اور رزلٹ والے دن یہ خبر جب میں نے اپنے ماں باپ کو دی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ یہ کامیابی کوئی عام کامیابی نہیں تھی، بہت خوشی کا دن تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے 7 گولڈ کے میڈل دیے گئے،
کیونکہ میں نے 7 قسم کے امتحانات کو بہت ہی احسن طریقے سے پاس کیا تھا۔ میرے ماں باپ کو بلایا گیا اور ان کو سٹیج پر بلایا گیا، اور میرے استاد نے میری کامیابی کی وجہ ان سے پوچھی، اور اس سب کا ذمہ دار میرے والدین کو قرار دیا۔ پھر میرے والدین نے جب ہمارا سارا قصہ پوری یونیورسٹی کے سامنے گوش گزار کیا تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ میں اتنے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میرے پرنسپل صاحب نے مجھے انعام کے طور پر اسی یونیورسٹی میں اسی دن ہی جاب دے دی۔ میرے ماں باپ اور میں بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ دن ہمارے لیے پرمسرت تھا، ایک ایسا دن جس کا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں تصور تک نہیں کیا تھا۔ اب میں اسی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹانے کا فیصلہ کیا اور میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پرنسپل نے میرے لیے ایک رشتہ بھیجا جو بہت ہی امیر تھے۔ میری پرنسپل کے دوست کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، آج جس کی میں بیوی ہوں۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، اور میں بہت ہی خوش و خرم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں۔ لیکن وہ اثاثہ جو میں نے اپنی زندگی میں کھو دیا اس کی تلافی نہیں، جس کا مجھے عمر بھر افسوس رہے گا۔ میری شادی کا کچھ عرصہ بعد جب میں اپنی ماں سے ملنے آئی تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں اور میرے ابو ان کو ہسپتال لے کر گئے، معمول کے مطابق چیک اپ کروایا تو ان کو کچھ خاص نہ تھا۔ ہم کو گھر واپس لے آئے اور میں اپنے گھر چلی گئی۔ رات کے 12 بجے میرا فون بجا۔ جو اطلاع مجھے اس فون پر دی وہ ناقابل برداشت تھی۔ اس خبر نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں۔ در حقیقت وہ خبر یہ تھی، اس خبر میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے کانوں سنی پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں شام میں ان سے مل کر آئی تھی، وہ بالکل صحت یاب تھی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے؟ میں جلدی سے اپنے شوہر کو جگانے لگی اور ہم فوراً وہاں گئے۔ جب میں وہاں گئی تو میری ماں مر چکی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہاسپٹل لے گئے تھے لیکن کچھ نہ بن سکا، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ میں بہت روئی لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ تک نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے گھر پر واپس آ گئی۔ ابھی میں اپنی ماں کی جدائی اور ان کی وفات کو بھولی نہیں تھی کہ ایک اور صدمہ میری جان نکال گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اپنی ماں کی وفات کے بعد بالکل ٹوٹ چکی تھی، اور ان کے بعد یہ صدمہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین لے گیا ہو، میرے سر کے اوپر سے چھت نہ ٹوٹ گئی ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں؟ وہ صدمہ یہ تھا کہ میری ماں کی وفات کے 3 ماہ بعد میرے ابو فوت ہو گئے۔ اس خبر نے مجھے بالکل ہلکا کر کے رکھ دیا۔ یہ میرے لیے بہت ہی دکھ کا دن تھا۔ اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے، جنہوں نے اب تک اپنی زندگی میں خوشی کا ایک دن نہیں دیکھا تھا، نہ ہی سکون کا ایک لمحہ گزارا، اب جب ان کی باری سکون کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میں خالی ہاتھ ہو گئی ہوں۔ لیکن اب ان کی وفات کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں
بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ ان کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب ایک قدرتی عمل ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے اور نہ ہی اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک بہت نیک انسان عطا کیا جو میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ اب میں بہت شرمندہ تھی جب میں نے ایک چوکیدار کی بیٹی کی یہ ساری کہانی سنی۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا اور شرمندگی ہوئی۔ میرا دل اس سے معافی مانگنے کو کر رہا تھا اور میں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے اور اپنے کیے پر اس سے معافی مانگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس وقت نادانی میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا، میری وجہ سے تمہیں جو مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانا پڑیں اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ میری کم عقلی کی وجہ سے تم نے بہت سخت دن دیکھے، بہت مشکلات کا سامنا کیا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ کیونکہ وہ بہت نیک دل کی مالک تھی، اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا اور اپنے گلے لگائے۔ اتنے میں میرا شوہر برہان اپنی دوست کے ساتھ واپس اندر آ گیا اور ہم نے گھر جانے کی تیاری کر لی۔ میں جب گھر واپس آئی تو میں نے اپنی ساری کہانی اور اس چوکیدار کی بیٹی کی ساری کہانی برہان کو سنائی۔ برہان نے بہت زیادہ حیرت کی اور میری کم عقلی پر اس نے مجھے سمجھایا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں اس سے معافی مانگ چکی ہوں اور اس نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا ہے۔ ادھر جب ہم گھر واپس آئے تو ایک اور منظر سامنے تھا جس کو دیکھ کر برہان اور میں بہت پریشان ہوئے، کیونکہ سامنے برہان کی ماں گری پڑی تھی۔ نہ جانے اچانک ان کو ایسا کیا ہو گیا تھا، ان کے منہ میں سے الٹی آ رہی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے اس کو جلدی سے اٹھایا اور جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا۔ جب وہ صحت یاب ہوئی تو ہم ان کو گھر واپس لے آئے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس عورت کے منہ پر پہلے جیسے تاثرات بالکل نہیں تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے ان سے پوچھا، کوئی بات ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی اور ان کے منہ سے الٹی آنے لگی۔ وہ اپنے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کو مدد کے لیے بلاتی رہی، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا، سب چلے گئے۔ اس کو بہت افسوس ہوا اور وہ بہت رو رہی تھی کہ اس کی اپنی اولاد نے اس کی پرواہ نہیں کی اور برہان نے بیٹے ہونے کا حق نبھایا، بغیر مدد کے مجھے سنبھالا۔ جن کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا، انہوں نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ برہان بیٹا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی غلط کیا ہے اس سب کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، خدا را مجھے معاف کر دو۔ برہان کی یہ حالت دیکھ کر میں تو حیران تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اچھا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں سیدھی راہ پر آ چکی تھی۔ اس نے جلد ہی اپنی ماں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے معاف کر دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے بہت دعائیں دیں، وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کا نہیں معلوم وہ کہاں گئے، لیکن ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ بہت خوش تھے اور ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔